اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر نیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بابر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, عمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اتفاق سے آپ یہ تینوں یاد بھی اس میں اگر آپ کچھ امپروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ شداب کر سکتے ہیں. سر آپ وائنڈ اپ کافی بڑی ہو چکی ہے. اب میں اس حدود پر تبصرہ کرنے کا چاہوں اس پر میں زیادہ لیکن ایک بات بڑی خوشائن ہے جو کہ میں بحثیت سے اور ہماری لبر صاحب سرپرست اعلیٰ ریاض صاحب جو یہ بات چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں اور لوگوں کے سامنے بات کریں اور اپنا کتھارسس کر سکیں. یقیناً ان کا کتھارسس جو ہے وہ اس سیشن میں ہوا ہوگا اور ہمیں بھی پتہ چلا ہے کہ کتنے صاحب مطالعہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. میں بغیر کسی بدی یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں جتنا کتابوں کا ذکر ہوا ہے میں شاید ان سے کم مطالعہ رکھتا ہوں. مجھے اس بات کا یہاں یہ بڑے سارے مطالعہ ہیں اور ان کے پاس مثال کے طور پہ راشد دار صاحب کی جس طرح بات ہے, اسی طرح شباب کوریہ صاحب نے اپنی کتابوں کا نام لیا بڑا. لیکن میں ایک بات جتنا بھی میرا مطالعہ ہے یہ بڑی اچھی بات ہے. میں صاحب نے زندگی کے تجربے بھی آئے سامنے, اگر صاحب نے کیا, پیر صاحب نے بتایا, باسط صاحب کا ظاہر انہوں نے اپنی اسٹیجز بتائی, شہزاد صاحب نے اپنے میتھس کے ساتھ فزکس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بندہ اپنی رو میں ہی کہتا ہے. باتیں بہت زبردست ہیں, بڑے نالجفل سیشن تھا. مجھے باہر تو بہت کچھ سیکھنے سے ملا ہے اس میں, اور میں یہ کومک سیریز جو ہے میں اس سے بالکل آشنا تھا. یہ بھی ایک بات ہے ڈیفینیٹلی اب میں کچھ نہ کچھ اس پر سرچ کرنے کے قابل ہوں. اسی طرح دو تین سائنٹسٹ جو جدید طرز کے ان کے بارے میں راشد صاحب مثلا ان پر بھی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن میں اپنی بات کروں اور شاید اس میں زندگی کا شعور بھی ڈال ہے. میں اب مطالعے سے تھک کر قرآن کی طرف بڑھا. باقی سارا جو ہے وہ مطالعہ فضول ہے جب تک آپ کو الکتاب کا مطالعہ نہیں. جب آپ اس مطالعے سے فارغ ہو جائیں تو پھر یقیناً آپ باقی مطالعہ نہیں کر سکتے. تو ایک عرصے سے سورہ دہر میں سورہ انسان میں ملتا ہے, اور جب آپ سورہ دہر سورہ انسان میں چلے جائیں گے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ. تو جب آپ ان میں اس میں چلے جائیں تو پھر یقیناً وہ میں بال کہتے ہیں کہ میں بھی تھک ہار کے جو ہے میں لگا یہ بال کے ایک خط میں موجود ہے بات اس سب سے تھک ہار کے پھر میں لگا. اور ایک خط میں کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ازم ہیں یہ سارے فارغ ازم ہیں. ازم ایک ہی ہے وہ اسلام یہ بات. اور پھر یہ جتنی بھی باتیں ہیں لبرلزم کی, خدا کہاں سے ہے, کہاں تک ہے, خدا میں کیا ہے, اور یہ آفٹر موت زندگی کیا ہے, اور یہ سارا ان میں انسان الجھا رہے گا تب تک جب تک وہ اپنے ایمان کو اسٹرانگ ہے. ایمان اگر اسٹرانگ ہے تو پھر ان کے جوابات ڈیفینیٹلی ان کے جوابات موجود ہیں. اور یہ ایک بات یاد رکھنا کہ میں نے بڑے بڑے لبرل لوگوں کو دیکھا ہے کہ بالآخر وہ اسی راہ پر آئے. جب اگلا راستہ نظر آ جاتا ہے نا تو پھر کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں. دمے واپسی ایک زمانے میں بڑا غالب پرست آدمی
بہت غالب پرست، غالب کو میں نے بڑی انگریزی کے ساتھ پڑھا، شاید ہی مجھے غالب کی کوئی ایسی غزل ہے جو میں نہ پڑھ سکا۔ تو غالب بھی بالآخر پھر یہی کہتے ہیں غم واپسی برسر راہ ہے یارو اب اللہ ہی اللہ۔ وہ غالب جو کہتے تھے کہ آپ کو معلوم ہے چلنا دل کے خوش رکھنے کو نہ تھا کچھ، ہم بھی کیا یاد کریں گے خدا ہوگا، لیکن پھر کہنا پڑا کہ یارو اب اللہ ہی۔ تو یقیناً جو ہے آخری سلسلہ جو ہے میں آپ سے گزارش کروں، آپ سے ریکویسٹ کروں، کہیں بھی مجھے اس صاحبان مطالعہ میں کہیں بھی کسی اسلامی بڑی کتاب کا ریفرنس نہیں ملا۔ کیا ہم نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کر لیا؟ میں نہج البلاغہ کے ایک خطبہ اشباح، یہ مولا کا 89 91 90 پر ایک خطبہ ہے کہ خدا کی حقیقت پر خطبہ ہے۔ ایک سائل نے سوال کیا کہ مولا ایک خطبہ ایسا ارشاد فرما دیجیے کہ ہم خدا کو ایسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو مولا نے کم از کم 20-25 صفحات کا یہ خطبہ ایک ہی جست میں جو ہے بیان کر دیا، حضرت علی اور خدا کی حقیقت، خدا کی ماہیت، خدا کیا ہے، کہاں سے ہے۔ ایسے بندے کو لگتا ہے کہ بندہ بالکل سامنے کھڑا ہے۔ تو کیا یعنی کہ کیا ہمارے پاس خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش سے فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو رجب کا۔ میں کہتا ہوں کہ بیسک کتاب ہے قرآن مجید، کیا ہم قرآن مجید کی جو 6000 سے زیادہ آیات ہیں کیا ان کو ہم سمجھ چکے ہیں؟ کیا ان کو ہم نے پڑھ لیا ہے؟ جو بنیادی شعور جو ہے وہاں پر میں تو نون والقلم کی تفسیر جو ہے وہ پڑھ کے میں حیران و پریشان ہو گیا کہ اللہ نے یہ قلم کی جو ہے وہ قسم کیوں اٹھانی۔ تو جی اسی قلم کی تفسیر میں جو ہے آپ کی ساری کتابیں پیچھے پڑھی۔ اللہ کہتا ہے کہ میری سب سے بڑی ایجاد جو ہے وہ ہے ہی قلم۔ میں نے کوئی اگر چیز تخلیق کی ہے وہ انسان کے بعد قلم، تبارک اللہ واسم الخالقین، کہ میں خالق تو بن گیا انسان، لیکن اس کے بعد جو میں نے خلق کیا وہ جو کوئی چیز خلق کی وہ قلم۔ تو یہ بات ہے کہ اگر ہم جستا اس کتاب کا مطالعہ اپنی زندگی میں شامل کریں تو یقین جانے یہ ساری جو کنفیوژنز ہیں اور ساری جو پریشانیاں ہیں یہ بھی ختم ہوتی جائیں گی۔ یقیناً غالب ہے، میر ہے، جون ہے، کون سا ایسا صحرا ہے کہ جس صحرا میں نہیں گھومے، لیکن کوئی صحرا بھی جو ہے وہ آپ کو کسی منزل کا پتہ نہیں دے، کوئی بھی آدمی جون آپ کو کسی منزل پر نہیں پہنچائے گا، میر غالب آپ کو کسی منزل پر نہیں پہنچائے گا، اسٹیفن ہاکنگ آپ کو کسی منزل پر نہیں لے جائے گا، منزل پر آپ کو محمد عربی نہیں لے جائے گا۔ اپنی زندگی میں اگر ہم اس مطالعے کو بھی شامل کریں، میں ایک دوست کے ساتھ بحث کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ یہ ہے بات، یہ ہے بات، یہ ہے بات۔ میں نے کبھی آپ اپنا سارا کنٹینٹ مجھے بتا رہے ہیں، کیا آپ نے میرا کنٹینٹ بھی پڑھا ہے؟ جو میرا کنٹینٹ، کیا آپ نے اصول کافی، من لا یذر الفقیہ الاستبصار، نہج البلاغہ اس کو پڑھا ہے؟ تب تو بحث ہو سکتی ہے۔ تو بات یہ ہے پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے پڑھنے کے لیے، اگر ہم اس طرف اپنی رغبت کریں۔ ہم تو مائل بے کرن ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ منزل ہی نہیں۔ بھائی جن چیزوں میں ڈوبے ہوئے وہ آپ کو منزل پر نہیں لے جائیں، آپ اصلی راہ رو بنے اور اس طرف اپنی اصل کی طرف ہو، تو یقیناً آپ کا مطالعہ آپ کو لطف بھی دے گا، شعور زندگی بھی دے گا کہ یہ زندگی کیا ہے اور مابعد زندگی کیا ہے۔ اس سے آگے بہت شکریہ سر، آپ لوگ آئے تو میں شاید سینٹیمنٹل ہو رہا تھا، ایموشنل ہو رہا تھا، اس طرح میں شاید آگے ہی نکل جاؤں، لیکن میں بہت خوشی ہوئی، انتہائی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ آئے، آپ نے باتیں کی، بہت خوبصورت باتیں، نالج فل باتیں، بہت اچھی باتیں،
لیکن افسوس یہ ہوا سر اس بات کا کہ کسی نے نہیں کہا کہ میرا مطالعہ قرآن کا ہونا، قرآن سے میں نے شعلے سے تو یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے، لمحہ فکریہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔